بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو بیسٹ آف جنریشنز کلاس. اور الحمدللہ آج میں اس لیے اتنا خوش لگ رہا ہوں کیونکہ جس صحابی کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہی از ون آف مائی ویری پرسنل فیوریٹ صحابی جن سے میں نے بیہیویئر میں بہت کچھ سیکھا ہے. دیکھیں ہر صحابی سے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ آپ سیکھتے ہیں، یعنی کسی سے آپ سیکھتے ہیں کہ فزیکلی آپ کو کیا کرنا ہے، فزیکلی آپ کو کیسا ہونا چاہیے. کسی سے آپ سیکھتے ہیں روٹین کیا ہونی چاہیے. کسی صحابی سے میں بھی آپ لرن کر رہے ہیں کہ فیملی میٹرز کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح کسی سے آپ سیکھ رہے ہیں کہ بیہیویئر وائز کسی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے یا اختلافات کے سامنے آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. So this Sahabi has helped me a lot to grow, alhamdulillah, to grow as a person or to grow as a professional as well, alhamdulillah. اور ان صحابی کا نام ہے ابو عبیدہ عامر بن الجراح، اور مشہور تو یہ ہیں بیسیکلی ایز اے واریر، اور وہ بھی وہ واریر آپ دیکھیں کہ جنہوں نے خالد بن ولید کو ریپلیس کیا. سبحان اللہ. یعنی خالد بن ولید کو عام بندہ ریپلیس نہیں کر سکتا، اور وہ بھی ریپلیس کس نے کرایا؟ عمر بن الخطاب نے. تو عمر الخطاب کبھی بھی سفارش پہ ریپلیسمنٹ نہیں کرتے تھے یا کسی پرسنل گرج کے لیے نہیں کرتے تھے، اوبیسلی امیر المومنین. تو اگر تو عمر الخطاب نے ریپلیس کرایا ہے خالد کو ان سے، تو سوچ لیں کہ پھر یہ کس طرح کے واریر، کمانڈر، لیڈر ہوں گے. تو یس ہی از فیمس ایز اے واریر، ایز اے لیڈر، ایز اے کمانڈر، بٹ ابو آل جو ان کا ٹائٹل ہے دیٹ از امین الامہ، ٹرسٹ وردی آف دا نیشن. سبحان اللہ. اور بڑا یہ خوبصورت واقعہ، ان کو یہ ٹائٹل کب دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یعنی ٹرسٹ وردی آف دا امہ، اور باقی انہوں نے حق نبھایا اس ٹائٹل کا. سو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پرسنل فیوریٹ، ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز آف دس ون ایٹریبیوٹ دیٹ آئی لرن فرام ہم. ویسے تو بہت کچھ لرن کیا ظاہر ہے، بٹ دس ون ایٹریبیوٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور وہ یہ تھا کہ ہی واز اے ویری ایزی گوئنگ پرسن، ویری ایزی گوئنگ پرسن. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھنک آف سم ون، جو آپ کی زندگی میں ایسا انسان ہوگا ضرور جو بہت ایزی گوئنگ، آسانی پیدا کرنے والا دوسروں کے لیے، ہمیشہ اسٹیپ بیک کرنے والا، یعنی فتنے سے بچنے کے لیے کہ لڑائی نہ ہو اور نقصان نہ ہو جائے، اسپیشلی دینی معاملات میں کہ کہیں بحث چل رہی ہے تو بس اسٹیپ ڈاؤن کر دینا کہ بس دین کا فائدہ ہو. تو ابو عبیدہ بن جراح واز فیمس فار دیٹ. سبحان اللہ. صحابہ کے بیانات ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں شہادتیں ہیں کہ ہی واز دا موسٹ ایزی گوئنگ پرسن وین اٹ کمز ٹو کریٹنگ ایز فار پیپل اور ٹو اوائڈ فتنہ، ٹو اوائڈ اینی کنفلکٹ، ٹو اوائڈ اینی فائٹ، اور صرف دین کا سوچنا. ایز لانگ ایز دین کو فائدہ ہو رہا ہے تو خود اسٹیپ بیک کر جانا. تو میں نے جیسے کہا کہ میں نے ان سے بڑا لرن کیا ہے. میں کلیم تو نہیں کرتا اوبیسلی کہ ہم اس لیول پہ ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس لیول پہ آ سکتا ہے. سبحان اللہ. دا لیول آف احسان دیٹ ابو عبیدہ بن جراح شوڈ. بٹ یس میں نے بہت لرن کیا ہے، اور آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کریٹ ایز فار ادرز. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں بحث میں اتنا نہ الجھوں. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ اسٹیپ بیک کر لیا جائے. الحمدللہ آل پریزز ٹو اللہ کہ اللہ نے ہمیں ایسے رول ماڈلز دیے جن سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. اور اوبیسلی ان سب کے استاد کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی سے سیکھ رہے ہیں، لیکن ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی گفٹڈ ایٹریبیوٹ تھا اللہ کی طرف سے. جیسے ہر انسان ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں میں کوئی گفٹڈ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں نا خدا داد صلاحیت. کچھ لوگوں کو اللہ نے دل بڑا نرم دیا ہے نیچرلی، کچھ لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ معاف کرنے کی ایبلٹی بہت نیچرلی دی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت بڑا ظرف دیا ہے. تو کچھ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز بھی ہیں ڈیفینیٹلی. تو بہرحال he is the person who was absolutely non-political, least interested in any position, worldly position, wealth, politics, all these things, or the first to step back every time there is a conflict, the first to agree تاکہ کوئی فتنہ نہ پھیلے, and the first one to think of the benefit of Islam. الحمدللہ. سو ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح یہ ان کا پورا نام ہے. تھوڑی سی ان کی ہسٹری. ہی بلانگ ٹو دا ٹرائب آف بنو الحارث. اور بنو الحارث جو ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو قریش تھے، قریش ایک ٹائٹل ہے نا ایک شخص کا، تو قریش جو تھے ان کے دو بیٹے تھے،
اور ایک بیٹے کا نام غالب تھا اور ایک کا نام الحارث تھا. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غالب کے ڈسینڈنٹ ہیں اور ابو عبیدہ جو ہے الحارث کے ڈسینڈنٹ ہیں. اس کا مطلب کہ ڈسٹنٹ کزن بھی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں, عبداللہ بن عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 most noble and notable people of Quraysh other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of course, 3 most notable people of Quraysh, وہ کون کون ہیں according to عبداللہ بن عمر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, and number 3 ابو عبیدہ بن الجرح. So this is how much صحابہ used to respect ابو عبیدہ بن الجرح. عشرہ مبشرہ میں سے آف کورس دا 10 blessed companion جو ہم ہر کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں, جن میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں, زبیر بن العوام ہے, سعید بن زید ہے, عبد الرحمن بن عوف ہے, سعد بن ابی وقاص ہیں, ابو عبیدہ بن جرح ہیں. سو دیز آر دا 10 blessed companions. اور بدری صحابی ہیں, یعنی بدری صحابی ہونا اور پھر 10 blessed companions میں سے ہونا اور پھر سابقون الاولون میں سے ہونا, very very early Muslim. یعنی ابو عبیدہ بن جرح از ون آف دا فیو پیپل جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ڈائریکٹ اسلام قبول کیا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا ایک رتبہ ہے, کیونکہ زیادہ تر صحابہ اس دور میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا, ایون بیفور دی ہاؤس آف ارکم, دار ارکم سے پہلے کچھ اسکالرس کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا. سو دس از دی آنر آف ابو عبیدہ بن الجرح. تو شروع کے جو چند 7 to 8 کنورٹس سے ان میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے, ہم نے ڈسکس کیا, رائٹ. سو ہز ٹائٹل امین الامہ, ٹرسٹ وردی آف دا امہ. ہز اپیئرنس, ہی واز سلم, ریلیٹیولی ٹال, اور ان کی جو بیئرڈ تھی اٹ واز ان ایون تھن بیئرڈ, اتنی گھنی بیئرڈ نہیں تھی, بٹ obviously he was slim and tall because he was a warrior. اور he was bred for war, a nurtured warrior, ایک ایسے جنگجو جنہوں نے بچپن سے ٹریننگ کی ہے. اور یہ بھی ان سے لیسن لرن کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ٹو مینٹین یور فزیکل فٹنس فرام اے ویری ینگ ایج. تو دیکھیے ان کے جو والد تھے, پہلی تو بات, ہی واز اے ویری اسکلڈ آرچر, ایکسیپشنلی اسکلڈ آرچر, یعنی کہ آرچری کے بہت بڑے ماہر, اور اسکاؤٹ بہت زبردست تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بھی جنگ احد میں بھی انہیں اسکاؤٹنگ پرپز کے لیے استعمال کیا تھا. انفیکٹ یہ اتنے ایکسپرٹ اسکاؤٹ تھے کہ یہ جانور کی گوبر دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ جانور نے کوئی سامان کیری کیا ہوا تھا, آیا وہ جنگی سامان تھا یا وہ کسی اور طرح کا سامان تھا, اور جانور بھوکا تھا یا جانور کا پیٹ بھرا ہوا تھا. اور انفیکٹ یہ فٹ پرنٹس دیکھ کر, فٹ پرنٹس کاؤنٹ کر کے بتا دیتے تھے کہ کتنے جانور دشمن لے کر آیا ہے, دشمن کی فوج میں کتنے جانور ہیں, اور انفیکٹ دشمن کے نمبر بھی بتا دیتے تھے. تو یہ ان کے اسکاؤٹنگ اسکلز تھے اور بہت پھرتیلے تھے. آپ کو پتہ ہے اسکاؤٹنگ اسکلز جو ہے ان کے لیے پھرتیلا پن جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو دیٹ از وائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوز ہم. تو ایز فار ایز ان کے بیٹل اسکلز آر کنسرن, تو بچپن سے دیکھیں ان کی ٹریننگ کیا تھی. بیفور دی ایج آف 5 سال کی عمر سے پہلے ان کے والد نے انہیں اسکواٹس نکالنا سکھائے. کیسے؟ ٹو ٹیک 2 ہیوی آبجیکٹس, یعنی شولڈر پہ رکھ کے 2 ہیوی آبجیکٹ اسکواٹس نکالنا. اور اسکواٹس نکالنا ویسے بڑا مشکل ہے, تو ہیوی آبجیکٹس رکھ کے اٹ از ایون مور ڈیفیکلٹ. ظاہر ہے بھائی لوگوں کو جم یاد آئے گا. پھر اس کے بعد ان کے والد نے انہیں سکھایا کہ ہاؤ ٹو پل ہیوی اینیملس while at the same time throwing a spear. یعنی ہیوی اینیملس کو پل کرنا, وہ بھی یہاں پہ کندھے پہ کوئی رسی لگا کے مے بی کسی بیل کو یا کیمل کو, کسی بھی ہیوی اینیمل کو پل کرنا, اور پل کرتے ہوئے اسپیئر کو تھرو کرنا. یہ بھی بہت کمال کا اسکل ہے. اب یہ اسٹرینتھ ٹریننگ ہے, جو آج جم ٹرینرز آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے لے کے اسٹرینتھ ٹریننگ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ میں اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے, اس میں اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ ویٹ لفٹنگ ہوتی ہے. تو یہ بچپن سے کر رہے ہیں, امیجن. اور 8 سال کی عمر میں ان کے والد نے انہیں سکھایا کہ ایک اسٹیشنری ٹارگٹ کو کیسے شوٹ کرنا ہے, آرچری سکھائی. اور اس کے بعد بائی دا ایج آف 10 ہی ماسٹرڈ, ناٹ اونلی لرنڈ, ہی ماسٹرڈ ہاؤ ٹو شوٹ اے ٹارگٹ وائل رائڈنگ این اینیمل. یعنی گھوڑے پہ چلتے ہوئے کس طرح سے ایک اسٹیشنری آبجیکٹ کو شوٹ کرنا ہے.
12 साल की उम्र में इन्होंने मास्टर कर लिया हाउ टू शूट एट अ मूविंग टारगेट वाइल ही वाज ऑन अ मूविंग एनिमल, यानी खुद मूव करते हुए मूविंग टारगेट को शूट करना, ये इवन मोर डिफिकल्ट है। तो 12 साल की उम्र में इनका निशाना इतना पक्का हो गया कि चलते हुए जानवर को, खुद भी घोड़े पे हैं, घोड़ा भाग रहा है और आगे से कोई चीज़ भाग रही है, तो उसको शूट करना, वो भी पिन पॉइंट शूट करना, राइट इन द सेंटर शूट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इनके आप देख लीजिए कि स्किल्स थे बचपन से। सो मैंने आपको बताया इनके स्काउटिंग स्किल बहुत अमेजिंग थे। सो उसके अलावा ही डिड बोथ माइग्रेशंस। अबू उबैदा बिन जर्रा इज़ वन ऑफ द ग्रेट सहाबा जिन्होंने हिजरत हबशा भी की है और हिजरत मदीना भी की है। हिजरत हबशा ऑल्दो ये सेकंड बैच में गए थे, लेकिन ये कि ही हैज़ द ऑनर ऑफ डूइंग बोथ हिजरा। उसके बाद ही पार्टिसिपेटेड इन एवरी सिंगल बैटल, जितने गज़वात हुए हैं, बल्कि जो सिरिया, वो जो एक एक्सपेडिशन को कहते हैं, तो जितने भी एक्सपेडिशंस होते थे अपार्ट फ्रॉम गज़वात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुछ एक्सपेडिशंस भेजा करते थे अरब ट्राइब्स की तरफ, उनको ज़्यादातर लीड अबू उबैदा बिन जर्राह ने किया। तो इसका मतलब है कि ही वाज वेरी प्राइज्ड वॉरियर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बड़ी कदर करते थे एज अ कमांडर, एज अ वॉरियर। तो इनके बारे में मुख्तलिफ जो है एक्सपेडिशंस और इनके गज़वात में जो कारनामे हैं उनका ज़िक्र आता है, कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले तो ग़ज़वा बदर का जो इवेंट मिलता है इनके बारे में, ऑल्दो इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ही एंडेड अप किलिंग हिज ओन फादर, और अगर तो ये रवायात को ठीक मान लिया जाए, जो कि इब्न कसीर जो है इसको ठीक कहते हैं और मेंशन करते हैं कि इन्होंने अपने ही वालिद के ख़िलाफ़ लड़ा और उनको मारा भी। बैटल ऑफ बदर में वालिद मुशरिक थे, लेकिन ये कि ये एक इख्तलाफी पॉइंट है। बट एनीवे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सहाबा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, इस्लामिक बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड था। उनके लिए रिश्ते मैटर नहीं करते थे। अगर चले मान लें हम कि ये वाक़या भी इख्तलाफी है, दुरुस्त नहीं है, फिर भी वी हैव अदर इंसिडेंट्स जिसमें हमें सहाबा का नज़र आता है कि उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ लड़े हैं और अपने भाइयों को कहा, ऐसे डायलॉग्स कहे कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे भाई जो इस वक्त हैं वो मुसलमान है, क्योंकि मेरा उनके साथ रिश्ता खूनी रिश्ते से भी बढ़कर है। बट बैटल ऑफ ओहद में सुभान अल्लाह जो इनका किरदार है, वेरी इमोशनल, वेरी अमेजिंग, कि खबर जब फैली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सराउंड कर लिया गया, एक भगदड़ मची, खालिद बिन वलीद ने पीछे से आके अटैक किया, तो आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चोटें लगीं और द थर्ड वन वाज द मोस्ट सीवियर। जो खबीस था, उसका नाम भी मेरे जहन से निकल गया, जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे तलवार मारी बहुत ज़ोर से, और हमारे नबी ने हेलमेट पहना हुआ था, तो हेलमेट का वो जो मटेरियल था, वो नोकीला जो मटेरियल था सारा, वो खुब गया हमारे नबी के चीक पे और खून बहने लगा हमारे नबी के चीक से। इट वाज वेरी पेनफुल ऑब्वियसली। तो दैट वाज द मोस्ट सीवियरेस्ट ऑफ इंजरीज। बाकी हमारे नबी के दंदान मुबारक एक इंजरी में शहीद हुए और एक इंजरी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर थी, लेकिन ये वाली सबसे सीवियर थी। तो अबू उबैदा बिन जर्रा जो है, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब इस तरह का सीन मैंने देखा, दूर से मैंने ढूंढ लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि सहाबा वर एक्चुअली फाइंडिंग अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी का, सब की यही तवज्जो थी। तो वो कहते हैं मैंने जब ढूंढ लिया अल्लाह के नबी को, तो मेरे से पहले एक शख्स वहाँ पहुँच गया, मुझे लगा तलहा है, लेकिन इट वाज अबू उबैदा बिन जर्रा। तो अबू उबैदा जब वहाँ पहुँचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा, खून बह रहा है, तो अबू बकर सिद्दीक भी थे वहाँ पे, वो भी पहुँच गए थे, उनसे इजाज़त ली कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ये ऑनर लेना चाहता हूँ कि अपने नबी के गाल से मैं इसको निकालूं और अपने नबी को राहत दूं। तो अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें इजाज़त दी। साबित होता है कि अबू बकर सिद्दीक का स्टेटस बहुत था सहाबा के सामने, यानी वो इजाज़त ले रहे हैं अबू बकर सिद्दीक से। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक ने इजाज़त दी, तो अबू उबैदा बिन जर्रा ने अपने दांतों से बड़ा ज़ोर लगा के, पूरा ज़ोर अपने दांतों पे लिया, उसको पुश किया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़ोर ना आए, और इसके नतीजे में उनका एक दांत टूट गया, और उसके बाद उन्होंने दोबारा ज़ोर लगाया दूसरी साइड से, तो दूसरा दांत टूट गया। तो उनके जो फ्रंट के 2 टीथ थे, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टीथ हैं खाने पीने के हवाले से भी और वैसे भी खूबसूरती और वजाहत के हवाले से, कि अगर फ्रंट 2 टीथ ना हो, और उस वक्त डेंटिस्ट तो नहीं होते थे कि नकली टीथ लगा दें, तो ज़ाहिर है इनके फ्रंट 2 टीथ जो है वो सारी उम्र के लिए दे गॉट लॉस्ट। और फिर जब ये बोलते होंगे तो ज़ाहिर है
انسان جیسے ان کا وجاہت کھو دیتا ہے، لیکن صحابہ کے لیے میٹر نہیں کرتا تھا، وہ تو پوری جان دینے کے لیے تیار تھے، تو ٹیتھ کیا تھے ان کے لیے. تو اس پہ بڑا فخر بھی کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کے لیے یہ چلو گواہی ہے، ٹیسٹیمنی ہے کہ کچھ تو قربانی میری ہے. تو سبحان اللہ، انہوں نے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا. دیٹ واز بیٹل آف احد. اور اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست واقعہ آتا ہے، ایکسپیڈیشن آف الخبت. خبت ڈرائیڈ لیوز کو کہتے ہیں، بڑی مشہور، ایک بڑا مشہور ایکسپیڈیشن ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں، سن 8 ہجری میں ابو عبیدہ بن جرہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا قافلے کا. تقریباً 300 پلس فوجی تھے ابو عبیدہ بن جرہ کے ساتھ، ٹو آبزرو اے قریش کاروان اینڈ پوٹینشلی اٹیک جوہینا ٹرائب. جوہینا ٹرائب کو اٹیک کرنا تھا، اور ایک کاروان آ رہا تھا قریش کا، اس کو آبزرو کرنا تھا. لوکیشن الخبت تھی، یہ لوکیشن بھی ہے سی کوسٹ کے قریب، ریڈ سی کے قریب غالباً. تو اس کو الخبت اس لیے بھی کہا جاتا ہے ایکسپیڈیشن آف ڈرائیڈ لیوز، کیونکہ 1 مہینہ، یہ اتنی مشکل ایکسپیڈیشن تھی کہ 1 مہینہ مسلمان فوج نے کچھ نہیں کھایا تھا. یہاں تک کہ جب ان کو بالکل ڈر لگنے لگا کہ اب ہماری موت واقع ہو جائے گی، کچھ نہیں کھایا، تو انہوں نے ڈرائیڈ لیوز کو چبایا تھا، ڈرائیڈ لیوز کھائے تھے. اس لیے اس کو الخبت، ایکسپیڈیشن آف الخبت بھی کہتے ہیں. لیکن ہوا اللہ کا کرنا یہ کہ یہ واپس آ رہے تھے ایکسپیڈیشن سے، تو راستے میں سی کوسٹ پر انہیں ایک بہت ہیوج ویل نظر آئی ابو عبیدہ بن الجراح کو. اور ہی از ون آف دا فیو صحابہ جنہوں نے سی فوڈ کھایا اوبیسلی. تو ابو عبیدہ بن جرہ اور ان کی آرمی نے جب وہ ویل دیکھی، بہت ہیوج تھی، اتنی ہیوج تھی کہ میں آپ کو اس کا سائز بتاتا ہوں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ خود بھی ٹال تھے، ان کا کیمل بھی ٹال تھا. تو اس کے جو ربز تھیں، اس کے انڈر سے ابو عبیدہ بن جرہ ایزیلی پاس کیے اپنے کیمل پر بیٹھے ہوئے، یعنی ہیوج ویل، آپ اندازہ لگا لیں، سپرم ویل کہتے ہیں اسے. تو ابو عبیدہ بن جرہ اور ان کی فوج نے 15 سے 20 دن اس ویل کو کھایا، اس کے ظاہر ہے میٹ کو، اور اللہ کا شکر ادا کیا. ظاہر ہے اتنی بھوک لگی ہو تو ایسے حالات میں تو ایون حرام کھا سکتے ہیں، سور مل جائے وہ کھا سکتے ہیں. قرآن کی آیت ہے جب موت کا آپ کو ڈر ہو. تو خیر وہ تو ویل تھی. تو یہ بڑا ایک ایڈونچرس اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے. تو انہوں نے آ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہمارے ساتھ واقعہ ہوا، ہم نے ویل کھائی، تو کیا ہم نے ٹھیک کیا، حلال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو کچھ بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ. تو پھر کوک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا گیا، تو اللہ کے نبی نے کھایا. اس سے ثابت ہوا کہ حلال ہے. خود بھی کھایا اللہ کے نبی نے. تو یعنی دس از ون آف دا ریئر مومنٹ جب اللہ کے نبی نے سی فوڈ کھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے بہت ہی امیزنگ، عمر بن العاص کے ساتھ. ان کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ مؤتہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگین کچھ ایکسپیڈیشنز بھیجے. تو ایک ایکسپیڈیشن کا انویژن کرنی تھی ایک پرٹیکولر ٹرائب کی، تو ان کے خلاف اب عمر بن العاص کو بھیجا جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اور حضرت عمر جو ہے یہ بھی بڑے، آپ کو پتہ ہے، جید صحابی ہیں، اور بڑا ان کا سٹیٹس ہے، اور کمال واریر بھی تھے. بعد میں یہ حضرت عمر کے دور میں گورنر بھی بنے ایجپٹ کے، یہیں سے آپ ان کے سٹیٹس کا اندازہ لگا لیں. لیکن ابھی یہ نئے نئے مسلمان تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، غالباً لیٹر لکھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ جو ہے وہ ری انفورسمنٹس چاہیے، کیونکہ اینیمی کا میں نے اندازہ لگایا ہے تو وہ ٹرائب از ٹو لارج، اور ہمیں کچھ ری انفورسمنٹس چاہیے ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ری انفورسمنٹ بھیجی ابو عبیدہ بن الجراح کے ہاتھ. اور بھیجنے سے پہلے ایک جملہ کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کہ ریگارڈنگ عمر بن العاص کہ لیٹ ناٹ دا ٹو آف یو ڈفر، یو اینڈ عمر شوڈ بی آن دا سیم ویو لینتھ. ایک نصیحت کی. ظاہر ہے جنگ میں جا رہے ہیں، اب دونوں جید صحابہ اگر ڈفر کر جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیوس پھیلے گا. تو اللہ کے نبی نے ایک نصیحت فرما دی. اب آپ دیکھیں صحابہ کتنا سیریسلی لیتے تھے اللہ کے نبی کی نصیحت کو. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اٹ از ویری ہارڈ کہ آپ دیکھیں نا، ہماری تو آکڑ نہیں ختم ہوتی، ہمارا تو ایٹیٹیوڈ نہیں جاتا یار میں پرانا ہوں، میرے اوپر نیا بندہ کیسے آ سکتا ہے، میں پرانا ہوں، مجھے نیا بندہ آرڈر کیسے دے سکتا ہے، میری یہ خدمات ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو ابو عبیدہ بن جرح جب وہاں پہنچے تو وہی ہوا. عمر بن العاص کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا، نئے نئے مسلمان بھی تھے، ٹھیک ہے نا.
ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو عمر بن العاص تھوڑا ڈومینیٹنگ تھے. جیسے ابو عبیدہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں کمانڈ کروں گا تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور لیٹ می ٹیل ایوری ون کہ کیا کرنا ہے. تو ابو عبیدہ بن جرح نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں میری آرمی ظاہر ہے مجھے زیادہ جانتی ہے, میں ساتھ آیا ہوں تو لیٹ می کمانڈ دیم, میں آپ کے ساتھ ہوں بٹ لیٹ می کمانڈ دیم. اور اٹ میک سینس کیونکہ آپ کی آرمی آپ کو جانتی تو آپ کے ساتھ زیادہ اچھا انٹریکٹ کر سکتی, ٹھیک ہے. لیکن عمر بن العاص کا اپنا ایک موقف تھا, پرسنالٹی بھی ڈومینیٹنگ تھی. انہوں نے کہا نہیں میں تو اسی طرح چلوں گا کہ آپ مجھے کمانڈ کرنے دیں. ابو عبیدہ بن جرح مسکرائے اور ظاہر ہے اللہ کے نبی کی نصیحت بھی تھی, انہوں نے کہا اوکے ٹھیک نو پرابلم. تو دس شوز یو دا امیزنگ کریکٹر آف ابو عبیدہ بن الجراح کہ وہ وہاں پر اس وقت فائٹ کر سکتے تھے, آرگیو کر سکتے تھے, ناراض ہو سکتے تھے, کہہ سکتے تھے میں ٹھیک ہے پھر چلا جاتا ہوں جس طرح ہم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتا سکتے تھے, اس ٹائم صبر کر لیتے, بعد میں آ کے شکایت لگاتے, بعد میں آ کے بتاتے کہ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں بدری صحابی عشرہ مبشرہ تو یہ ہے میری عزت, اللہ معاف کرے ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں نا. لیکن نہیں, انہوں نے کہا بھئی اسلام کا فائدہ کس میں ہے, ٹھیک ہے میرے نبی نے بھی مجھے نصیحت کی تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیا ایشو کریٹ کرنا, بھئی اسلام کا فائدہ ہونا چاہیے, ایز لانگ ایز اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے ون ون ہے, میں کون ہوں. تو یہ دس شوز یو الاٹ کہ کتنے ہمبل تھے, کتنے ماڈسٹ تھے, ویری ایزی گوئنگ جینٹل مین, کوئی پوزیشن کی پرواہ نہیں, کوئی پولیٹکس کی پرواہ نہیں, تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنے, ٹھیک ہے نا. خاندانی معاملات میں آپ نے دیکھا ہے ایگو آ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایگو, مجھے بلایا نہیں جی, مجھے صحیح سے پروٹوکول نہیں دیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. بھائی کیوں آپ دوسروں کی زندگیاں اجیرن بناتے ہیں, کیوں آپ مشکلات کھڑی کرتے ہیں دوسروں کے لیے. اللہ کے لیے کریں, معاف کریں دوسروں کو, اللہ کے لیے ایزی گوئنگ ہو جائے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو دیتا ہے, اللہ کے بھی کچھ بنائے ہوئے اصول ہیں نا, سبحان اللہ. سو دیٹ واز ہز کریکٹر. اور کانکویسٹ آف مکہ پہ سبحان اللہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہی واز لیڈنگ دا وے فار رسول اللہ, دس از اے بگ آنر. یعنی جو فرنٹ پہ ہوتا تھا, سینٹرل فلینک, 3 فلینکس تھے, رائٹ فلینک, لیفٹ فلینک, سینٹرل فلینک. سینٹرل فلینک میں بذات خود اللہ کے نبی تھے اور ان کے آگے ابو عبیدہ بن الجراح تھے, لیڈنگ دا وے. دس از اے بگ آنر, ٹھیک ہے. اور پھر ہی واز دا ون جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ بھی سیٹ اپ کیا, اگین اے بگ آنر فار ابو عبیدہ بن الجراح. تو ان کا اسٹیٹس کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ واز ہی ویوڈ بائی صحابہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا امین الامہ, ٹرسٹ وردی آف دا نیشن, جو کہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے. نجران کے کرسچنز کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, وہ آئے اور آ کر پھر مباہلہ, وہ جو پورا ایک وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ ٹھیک ہے انہیں کہو لاؤ اپنے بیویوں کو, بچوں کو, ہم بھی لاتے ہیں, قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, سم تھنگ لائک دس, یا ہمیں موت آ جائے. تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس سے, مباہلہ سے, کہ نہیں, ان کو پتا تھا ہم نہیں ہیں حق پہ, تو وہ انہوں نے یہ قسم نہیں کھائی. اس کے بعد یہ نجران کے جو کرسچنس تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ ایک ڈسپیوٹ سالور, ایک نیوٹرل پرسن ہمیں دے دیں جو ہمارے معاملات یا کچھ ایسے چیزیں جب پنچایت والے معاملات ہوتے ہیں اس میں ایز اے نیوٹرل پرسن بیٹھ کے ہمارے معاملات کو حل کرا دیا کرے, یعنی ان شارٹ ایز اے جج بھیج دیں ہماری طرف. تو دے یوز ٹو ٹرسٹ مسلم, سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانس میں کہا کہ ٹھیک ہے, I will choose someone strong and also mature and sensible, wise and trustworthy. کیا کیا کہا؟ اسٹرانگ, میچور, سینسیبل, وائز, ٹرسٹ وردی. یعنی ان شارٹ میں ایسے انسان کو چوز کروں گا جو قوی ہے, اسٹرانگ ہے اور امین بھی ہے. تو یہ بہت بڑے ٹائٹل ہیں. اور عمر صلی اللہ عنہ اس وقت وہاں پریزنٹ تھے, بات سن رہے تھے, مسجد میں بات ہو رہی تھی. تو عمر صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی خواہش نہیں آئی کہ مجھے کسی چیز کے لیے چوز کیا جائے سوائے اس مومنٹ کے. اس لیے نہیں کوئی دنیاوی پوزیشن تھی, اس لیے کہ میں اپنے نبی کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ میں کبھی اور امین ہوں, یعنی ایک خوشی محسوس کرنا چاہتا تھا, کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں بہت کہا جاتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے وہ کوی اور امین شخص, اور یہ امین الامہ ہے. تو دیٹ واز دا مومنٹ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے.
بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ امین کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا شخص جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے، اور ایسا شخص جو لاج رکھے کسی چیز کی، یعنی میں نے کسی پہ ٹرسٹ کیا ہے، وہ میری لاج بھی رکھے، اور اسلام کی لاج رکھنے والا، امت کی لاج رکھنے والا، یہ تو بہت 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 بڑا ٹائٹل ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے وہ ایک صحابی تھے، ان کا نام جو ہے جریر بن عبداللہ، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی تھی نا، انہوں نے اسلام قبول کیا کہ تم امت کی لاج رکھنا، یعنی اسلام کی لاج رکھنا۔ تو سبحان اللہ، وہ اتنی لاج رکھتے تھے اور اتنا فائدہ امت کا سوچتے تھے، یعنی اللہ کے نبی نے نصیحت کی تھی نا کہ امت کا فائدہ سوچنا، اتنا کہ ایک دن سائیڈ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے گھوڑا خریدنا تھا، تو گھوڑے خریدنے سے پوچھا کتنے کا ہے، اس نے کہا 400 درہم کا۔ تو وہ مسکرائے، کہتے کہ پکی بات ہے 400 درہم کا ہے؟ اس نے کہا جی 400 درہم کا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اتنے کا نہیں ہے۔ بندہ سمجھ گیا کہ اب یہ کام کرائیں گے یہ وہ، انہوں نے کہا اچھا مجھے اپنے مالک کے پاس لے کر چلو۔ مالک کے پاس لے کر گیا وہ بندہ، تو سیم بات کی کہ یہ تو تم صحیح پرائس نہیں اس کی لگا رہے۔ وہ بڑا حیران ہو، کہتا اچھا آپ بتا دیں کتنے کا ہونا چاہیے؟ کہتے 500 درہم کا ہونا چاہیے۔ تو وہ اتنا حیران ہوا، کہتے یہ شخص کون ہے، مطلب زیادہ لگا رہا ہے؟ تو وہ مسکرائے، کہتے 500 کا۔ کہتے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ کہتے نہیں ابھی بھی کم ہے، 600 کا ہونا چاہیے۔ یہ کہتے میرے خیال 800 درہم پہ آئے، اور پھر اسے کہا کہ تم صحیح پرائس نہیں لگا رہے، اس کی اصل پرائس یہ ہے۔ وہ بندہ اتنا حیران ہوا، کہتا ہے کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، مطلب یہ کس طرح کا ایکشن ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ڈبل دے جائے۔ پھر ان کا میرے نبی نے مجھے نصیحت کی تھی امت کا فائدہ سوچنا۔ تو اس لیول پہ صحابہ نبی وسلم کی بات کی لاج رکھتے تھے۔ تو یہی ابو عبیدہ بن الجراح، اس لیول پہ امت کی انہوں نے لاج رکھی کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو وزٹ کیا، یروشلم جب گئے حضرت عمر کیز لینے، تو جب ان کے گھر گئے، حضرت عمر کی عادت تھی گھر میں چھاپا مارنا ایک دم، جب ان کے گھر گئے، یہ گورنر تھے اس وقت، تو حضرت عمر رونے لگ گئے، کوئی سامان نہیں ہے۔ حضرت عمر نے بلکہ عمر بن العاص کو بھی ڈانٹا، خالد بن ولید کو بھی ڈانٹا کہ تم لوگ جمعہ ابھی دمشق آئے ہو، اور دیکھو تمہارا لباس بدل گیا، تمہاری چال چلن بدل گئی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے ایز لانگ ایز آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو یو کین اسپینڈ اے گڈ لائف۔ لیکن ابو عبیدہ بن جراح پہ ذمہ داری اتنی بڑی تھی سبحان اللہ کہ انہوں نے کچھ نہیں رکھا، اور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ایون برتن پرانے ہیں، ایک گدا سا پڑا ہوا ہے اس پہ لیٹتے ہیں، اور سامنے دیوار پہ بس وہ ان کا تیر اور کمان لٹکے ہوئے ہیں۔ تو رونے لگے اور کہا ابو عبیدہ دنیا نے ہر ایک کو چینج کر دیا، ہم سب کو چینج کر دیا سوائے تیرے، اور آپ واقعی امین الامہ ہیں، یعنی آپ نے حق نبھا دیا اپنے ٹائٹل کا۔ تو یہ حضرت عمر دیکھیں ان کو کتنا ہائی ریگارڈ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکشن ہو رہی تھی واٹ از یور گریٹسٹ وش، جیسے اکثر ہم بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں آپ کی گریٹسٹ وش کیا ہے، تو اسی طرح حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے وہاں، غالباً ان کے دور خلافت کی بات ہے۔ تو صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا امیر المومنین آپ کی کیا گریٹسٹ وش ہے؟ تو انہوں نے کہا میری گریٹسٹ وش یہ ہے کہ آئی ہیو اے روم فل آف ابو عبیدہ بن جراح، کہ میرے پاس ابو عبیدہ بن جراح جیسے شخص ہوں، لوگ ہوں، رجال ہوں ایک پورے روم میں۔ تو دس شوز یو کہ حضرت عمر ان کو کتنا ہائی ریگارڈ کرتے تھے، اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ان کو باقاعدہ، یہاں سے بھی اندازہ لگا لیں ان کے سٹیٹس کا، کہ اپنی شہادت کے وقت 6 لوگوں کو مقرر کیا کہ اپنے میں سے چوز کر لینا خلیفہ، اور ان 6 کو پتہ کیا کہا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں تمہارا سوچتا بھی نہ تم 6 کا، اور اگر اللہ مجھ سے پوچھتا ابو عبیدہ کو خلیفہ کیوں بنایا ہے، تو میں اللہ کا جواب دیتا کہ اللہ میں نے اس شخص کو خلیفہ بنایا جس کو تیرے نبی امین الامہ کہہ کر گئے۔ تو آپ سوچیں کہ حضرت عمر جیسا شخص اتنا ریگارڈ کر رہا ہے ابو عبیدہ بن الجراح کا کہ میں سوچتا بھی نہ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال ہوا، ایک ان کے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، ان کے اسٹوڈنٹ نے، کہ یہ بتائیے اما عائشہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منہ سے نومینیٹ کر کے جاتے، ایک اندازہ لیا اما عائشہ کا، اور یہ اما عائشہ کا ویو ہے، اگر منہ سے کسی کو نومینیٹ کر کے جاتے اپنے بعد لیڈر آف دا مسلمین تو کس کو کرتے؟ تو اما عائشہ نے صحیح فرمایا ابو بکر صدیق کو۔ انہوں نے کہا اچھا اس کے بعد کس کو کرتے؟ اگر سپوز وہ نہیں پھر کس کو کرتے؟ کہا حضرت عمر، عمر صلی اللہ عنہ کو۔ کہا اچھا وہ نہیں تو پھر کون؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح۔ اینڈ شی سیڈ رائٹلی سو، کیونکہ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں میں ابو عبیدہ کو بنا کر جاتا، تو شی سیڈ رائٹلی سو۔ تو دس از دا ریگارڈ ابو عبیدہ بن الجراح کا۔
پھر آپ ان کی سٹیٹس کے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بنو ثقیفہ پہ جو میٹنگ ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ایک میٹنگ ہو گئی تھی، انصار چوز کر رہے تھے اپنے میں سے خلیفہ. کچھ لوگ اس کو بڑا نیگیٹو پورٹرے کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، لیکن اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ جید صحابہ ابو بکر، عمر وہ گئے وہاں پہ، اور تیسرے کس کو لے کر گئے؟ ابو عبیدہ بن جراح. یہاں سے اب اندازہ لگائیں کہ جن کو ابو بکر عمر ساتھ لے کر جا رہے ہیں ان صحابی کا سٹیٹس کیا ہوگا. اور ان کے سٹیٹس کے یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کن کا کھڑا کیا؟ عمر کا اور ابو عبیدہ بن جراح کا، کہ اگر تم نے چوز ہی کرنا ہے کسی کو مسلم لیڈر اپنے میں سے تو ان کو چوز کرو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر انصار میں سے کوئی بن جاتا تو ایک فتنہ پھیل جاتا، بہت لڑائی پھیل جاتی، اور یہ بھی ضروری تھا. دیکھیں مسلم ایڈمنسٹریٹو میٹرز کو دیکھنا، فوراً سے فتنہ نہ پھیل جائے، یہ بھی تو اللہ کے نبی کا حکم ہے. تو دیٹ واز ویری نوبل آف دیم. اور یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ کھڑا کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے غلام کو 4000 درہم دے کر بھیجا، اور اسے کہا کہ معاذ بن جبل کو اور ابو عبیدہ کو دے کر آؤ. اور معاذ بن جبل بھی تب دمشق میں تھے، اور کہا کہ نوٹ کرنا وہ اس کا کیا کرتے ہیں اور واپس آ کے مجھے بتانا، اور بونس ہے، انہیں کہنا بونس ہے امیر المومنین کی طرف سے. تو غلام گیا، ابو عبیدہ بن جراح کو بھی دیا، معاذ بن جبل کو بھی دیا. کیا دیکھتا ہے؟ معاذ بن جبل نے فوراً چیریٹی کر دی، لیکن ان کی وائف پیچھے سے بولی کچھ رکھ لیں، اینڈ رائٹلی سو. تو کچھ انہوں نے رکھ لیے، باقی سب چیریٹی کر دی. سیم ابو عبیدہ بن جراح کے پاس کے ابو عبیدہ بن جراح نے سارے اسی وقت نکال دیے، چیریٹی کر دی. غلام نے آ کے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو بتایا، واپس آ کے حضرت عمر صلی اللہ عنہ مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ الحمدللہ جو میرا گمان تھا وہ سچ ہوا، یعنی جو میں اپنے بھائیوں کے بارے میں گمان کرتا تھا وہ سچ ہوا. حالانکہ اس میں مسئلہ کوئی نہیں تھا، بونس پیسہ تھا، رکھ لینا چاہیے تھا، لیکن امین الامہ امت کا سوچتے تھے ہمیشہ. تو بہرحال جسٹ ٹو وائنڈ اپ ہاؤ ہی ڈائڈ ایز اے مارٹر. ان فیکٹ ہی از ون آف دی پرسن جو شہید ہوتے ہوئے حدیث سنا رہے ہیں کہ طاعون میں جو شہید ہو جاتا ہے، پلیگ میں جو مارا جاتا ہے وہ شہید ہے، کیونکہ خود بھی یہ طاعون کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. تو واقعہ یہ کہ الرمادہ پریزنٹ ڈے عراق کا یہ جو علاقہ ہے وہاں پہ فیمن آیا، ایک بہت میسو فیمن آیا 18 ہجری میں، اور مسلمز ور ایکچولی اپروچنگ اینیٹولیا. مسلم کانکیسٹ اس دور میں بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور اینیٹولیا جو ہے ٹرکی کا علاقہ ہے، تو وہاں سے آگے پھر پروسیڈ کرنا تھا قسطنطنیہ، کانسٹینٹینوپول. اور ابو عبیدہ بن جراح واز ویری ایکسائٹیڈ، کیونکہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی کہ قسطنطنیہ جو کہ بائزنٹائن امپائر تھا اس وقت، وہ بھی فتح ہوگا. تو صحابہ کی تو یہ خواہش تھی نا، زیادہ زیادہ اللہ ہم سے کام لے لے. لیکن اللہ کا کرنا ایسے ہوا، یہ فیمن آ گیا، بہت بڑی قحط سالی آ گئی. حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم شورا بلائی. شورا بھی کس کی بلائی؟ بدری صحابہ کی. ابو عبیدہ بن جراح بھی اس میں تھے، اور ڈیسیجن لیا سب سے ڈسکس کر کے کہ ابھی ہم اس مارکے کو روک دیں، ابھی ایڈمنسٹریٹو پرابلم آیا ہوا ہے، ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو لیٹس ورک آن دیم. ابو عبیدہ ڈیڈنٹ ٹیک اٹ ویل، اور ظاہر ہے اس لیے اختلاف کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کے اندر ایکسائٹمنٹ تھی. تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جائیں، جا کے جہاد کریں. تو یہاں تک کہہ دیا کہ امیر المومنین کیا ہم اللہ کی قدر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے قدر کی ہے کہ ہم جائیں وہاں. تو حضرت عمر بھی عالم تھے، انہوں نے خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہاں ہم اللہ کی قدر سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وی آر گوئنگ فرام Allah's قدر ٹو Allah's قدر. یہ بھی اللہ کی قدر ہے کہ یہ ان کی مدد کی جائے. تو دس سم ہاؤ کامڈ ہم ڈاؤن، لیکن دل میں رنجش تھی اوبیسلی. تو لیکن اب دیکھیں اس کے باوجود کہ ان کی بات نہیں مانی گئی، اب دیکھیں یہاں پہ اگین ہم ہوتے تو کہتے لو جی ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا ویو نہیں میٹر کرتا، یہ وہ. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آئی اوبے، آئی ہیئر اینڈ آئی اوبے. ابو عبیدہ گئے سیریا، 4000 کیمل لوڈز آف فوڈ لائے سیریا سے حجاز ٹو فیڈ دا پیپل. اور سبحان اللہ یہ ان کا کتنا خوبصورت ایکٹ آف سیکریفائس، اور اپنی پرسنل وش کو سائڈ پہ رکھ دینا، امت کا سوچنا، ونس اگین مسلمانوں کے فائدے کا سوچنا، دل بھر کے جتنا ہی کر سکتے تھے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ، اور جتنا کلیکٹ کر سکتے تھے ایز اے گورنر 4000 کیملز کو لائے. اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کو، مدینہ میں بھی ڈسٹریبیوٹ اس کو کیا گیا. اور اس کے بعد یہ واپس جا رہے تھے تو وہاں پر پلیگ پھیل گیا شام میں، پلیگ آف امواس، بہت مشہور. تو عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ
انہوں نے جب سنا یہ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ روکا کہ آپ نہ واپس جائیں، بلکہ ایک صحابی نے حدیث بھی سنائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک علاقے میں پلیگ پھیل جائے تو اس علاقے کے لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں اور جو آنے والا ہے وہاں پہ انٹر نہ ہو۔ لیکن ابو عبیدہ بن الجراح کا اپنا اجتہاد تھا، ایسا نہیں کہ حدیث سے ڈس ایگری کیا، اپنا ایک اجتہاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ مائی پیپل نیڈ می سو آئی نیڈ ٹو گو۔ حضرت عمر نے بڑا روکا، یہاں تک کہ وہ ابھی راستے میں حضرت عمر نے لیٹر لکھ کے واپس بلانا چاہا کہ فوراً آؤ، تمہاری ضرورت ہے مجھے، فوراً آؤ، حکم دیا۔ لیکن وہ سمجھ گیا ابو عبیدہ بن الجراح، تو انہوں نے معذرت کی کہ نہیں، میری ڈیوٹی کالز میں، مطلب میرے لوگ مجھے دے نیڈ می رائٹ ناؤ۔ اینی وے اللہ کی قدر تھی، تقدیر حاوی ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح اپنی ڈیوٹی نبھانے ایک اچھی نیت سے گئے وہاں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پلیگ انہیں بھی جو ہے وہ افیکٹ کر گیا، اور ان کی ڈیتھ پھر پلیگ کی وجہ سے ہوئی۔ اور وین ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ تو ان کی بڑی کمال کی اسپیچ ہے، عمر بن العاص سامنے ہے اور ایک اور صحابی سامنے تھے، تو ان کو انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ، بڑے بہادرانہ الفاظ، شہید ہوتے ہوئے بڑی تکلیف میں تھے اس پلیگ کی وجہ سے، طاعون کی وجہ سے، تو انہوں نے بڑی زبردست ایک اسپیچ دی دبنگ قسم کی کہ دیکھو دنیا کو بتا دو میرا پیغام جا کے کہ مجھے دیکھو، اور انہیں بتا دو کہ اگر تم 1000 سال بھی زندہ رہ لو تو دس از یور اینڈ، یہی تمہارا اینڈ ہے۔ چاہے تم دنیا کے کنگ بن جاؤ، چاہے تم دنیا کی پوری ویلتھ اکٹھی کر لو، لیکن دس از یور اینڈ۔ اس لیے میری نصیحت ہے کہ اپنے رولرز کی بات سنو، بڑی کمال کی نصیحت ہے کی، نماز ادا کرو، اینڈ بی سنسیئر ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر، بی سنسیئر ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر۔ تو یہ بڑی کمال کی نصیحتیں ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، اور صحابہ جب ان تک نیوز پہنچی، عمر صلی اللہ عنہ تک نیوز پہنچی، ہی واز شیٹرڈ۔ ظاہر ہے اتنا قیمتی بندہ انہوں نے کھو دیا، بٹ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، اور اتنا رویا کرتے تھے، بلکہ اپنے ڈیتھ بیڈ میں نہ اپنی شہادت میں کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں سوچتا بھی نہ تم لوگوں کے بارے میں، ڈبل مائنڈڈ کبھی نہ ہوتا، یعنی سیکنڈ تھاٹ نہ آتا میرے مائنڈ میں، اور میں بنا دیتا ابو عبیدہ بن الجراح کو اپنے بعد خلیفہ پوری امت کا۔ سو دیٹ واز ابو عبیدہ بن الجراح۔ ان کے کریکٹر ٹریٹس کیا تھے، واٹ از دیئر ٹو لرن فرام ہم؟ ہی واز اے ویری کوائٹ پرسن، ویری شائے، ماڈسٹ پرسن، ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور ویری نوبل ڈیمینر، یعنی جس سے ایک وہ وائب آتی ہے نا کہ ویری ایزی گوئنگ، اور نیک انسان، بہت زیادہ خوش اخلاق انسان، ایکسٹریملی ایزی گوئنگ، اسٹریٹ فارورڈ، ان کمپلیکیٹڈ نیچر، کسی کو تنگ نہیں کرنا، ایکسٹریملی کائنڈ، ہمبل، جینٹل، ماڈسٹ، جیسے عمر بن العاص کے واقعے سے ثابت ہوتا ہے جب انہوں نے کہا تھا اف یو ڈس ایگری ود می عمر آئی ول فالو یو سو دیٹ وی بوتھ ڈونٹ ڈس ایگری، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی ہوئی تھی۔ اور پھر سمپل لائف، فیو پوزیشنز، ایزی لائف، جتنی فیو پوزیشنز ہوں گی اتنی ڈیسیژن میکنگ آسان ہے، اتنی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ عمرز گفٹ ٹو دا پور، میں نے آپ کو بتایا 4000 درہم۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، ہی واز ایکسپرٹ گریو ڈگر۔ تو آلدو آج یوتھ کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا قبر کھودنا سیکھیں، تو ظاہر ہے دیٹ ول بی ٹو مچ، لیکن وہ بھی آنی چاہیے۔ بٹ یہ ضرور کہوں گا کہ غسل دینا آنا چاہیے، اور جو ہے آپ کو نماز جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، اور آپ کو نماز جنازہ کی دعائیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو دعا بیٹے کے دل سے نکل سکتی ہے باپ کے لیے، وہ ظاہر ہے مولوی صاحب کے دل سے تو نہیں نکلے گی، آلدو بہت اچھی پڑھاتے ہیں، لیکن بیٹا جس طرح سے پڑھائے گا وہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ تو یس وی شوڈ لرن دیز تھنگس۔ سو ٹیک اوے کیا ہے ان کی لائف سے؟ نمبر 1 فزیکل فٹنس اینڈ ٹریننگ، بہت ضرورت ہے اس کی، بہت ضرورت ہے۔ فزیکل فٹنس میکس یو مینٹلی ٹف، فزیکلی ٹفنس تو آتی ہے، مینٹل ٹفنس بھی آتی ہے۔ آج مینٹل ٹفنس کی ہماری یوتھ کو بہت ضرورت ہے، ہماری یوتھ مینٹلی بہت ویک ہے۔ فزیکل فٹنس، اسٹرینتھ ٹریننگ، پش یور لمٹس، جو آپ کی لمٹس ہیں پش دیم۔ اس کے بعد ٹو بی دا فرسٹ ٹو اسٹیپ بیک ان اے کنفلکٹ، خاندانی جھگڑے، اسٹیپ بیک۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا، جنت میں ایک محل کی بشارت ہے اس انسان کو جو حق میں ہونے کے باوجود پیچھے ہو جاتا ہے۔ حق میں ہونے کے باوجود سے مراد ہے یعنی اس کا رائٹ ہے، لیکن وہ رائٹ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یار چلو کوئی میں خاموش ہو جاتا ہوں، میں اپنے رائٹ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو دس واز ابو عبیدہ بن الجراح۔ اس کے بعد ٹو آلویز تھنک آف دینز بینیفٹ،
اینڈ ناٹ پرسنل بینیفٹ۔ ریلیجس آرگنائزیشنس کا ڈاؤن فال دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے، جب ایگو آ جاتی ہے، جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، مجھے کیوں نہیں کریڈٹ دیا، بھائی ایز لانگ ایز دین کو فائدہ ہو گیا ہے خاموش کر جائیں۔ اللہ کریڈٹ دینے والا ہے، اللہ خود اوپر لاتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور ٹو بی ویری ایزی گوئنگ اینڈ کمپرومائزنگ۔ سو دس واز ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائیں کہ جنت میں ہماری ان سے ملاقات کروائیں، بلکہ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ رکھیں، صحابہ کے ساتھ رکھیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم ان سے محبت کریں گے، صحابہ کو رول ماڈلز لیں گے، صحابہ کو نمبر 1 رکھیں گے، صحابہ کو کاپی کریں گے اور ان کی طرح لائف گزارنے کی پوری کوشش کریں گے، تبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔